بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ علم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم تر کا مطلب ہے کیا تم نہیں دیکھا، یا کیا تم نے نہیں جانا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یزجی صحابن، چلاتا ہے صحابن، بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ مؤلف جوڑ دیتا، آپس میں جوڑ دیتا انہیں، ثم یجعلہ، ثم پھر بنا دیتا انہیں، رکامن، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ، فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ودقا، یعنی کہ اس کے بارش، ودقا یخرج من خیر، اس کے جو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ نازل کرتا ہے من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، جو اس میں ہیں اولوں کے، من برد، اولوں کے، وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء، پھر وہ پہنچا دیتا ہے انہیں، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ مَن يَشَاء، اور وہ دور کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے اس سے اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ یقادو، قریب ہے کہ، سنا برق ہی، چمک اس کی، یعنی بجلی کی چمک، یذہبو، لے جائے، بالابصار، آنکھوں کو، یعنی بینائی کو، بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، آپ میں پھیرتا رہتا ہے یا بدلتا رہتا ہے اللہ رات اور دن کو۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرتن، یقیناً عبرت ہے یا نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو آنکھوں والے، ابصار آنکھوں والے۔ واللہ، اور اللہ، خلق کل دابتن، پیدا کیا اس نے، کل، ہر دابتن، ہر جاندار کو، مما،
پانی سے۔ فمنہم، پر ان میں سے، من یمشی، کوئی جو ہے وہ چلتا ہے، علی بطنی، اپنے پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے علی رجلین، دو پیروں سے، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے علی اربع، چار پیروں سے۔ یخلق اللہ ما یشاء، تو پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا، یقیناً نازل کیا ہم نے، آیات مبینات، واضح آیات، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی، الہیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ قدرت کی مزید بیان کیا جا رہا ہے، ان کے بجائے، یعنی کہ آپ جو بدل تو انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یوز جی کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ چلانا، ہانکنا، کھیلنا، پھر یولف کا دو چیزوں کا جوڑنا، آپس میں جوڑنا تھا۔ اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے پہاڑوں کو، ثم یولف، پھر جوڑ دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو رکامہ کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھ دینا، یعنی طے ہوتا ہے ان کو، پھر آپس میں بنا دیتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس سے ہوتا ہے ہوائیں جو نا وہ کئی کام انجام دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو ہے وہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ زمین پر خوب چلتی ہے تو زمین کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید ہواؤں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادلوں کو اٹھا لے آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اور ہوائیں آتی ہیں، وہ بادلوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے پہاڑ بالکل پہاڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید کی اصل میں دلیلیں ہیں، ربوبیت کے دلیلیں ہیں کہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑ جوڑ کر آپس میں اوپر اوپر نیچے طے بہ طے کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان بادلوں میں سے موجود پانی کے ذخیروں کو کتنا ذخیرہ ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قطروں کی صورت میں زمین پر گراتے ہیں، جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور انسان، حیوان اور پیدوں کو سب کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ اتنے سینکڑوں ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے بادلوں کو کتنا کروڑوں ٹن اگر پانی ایک ہی وقت میں زمین پر گرا دیں، تو نہ کوئی جاندار جسم کا بوجھ برداشت کر سکے، اور نہ کوئی پودا اور نہ کوئی مکان باقی رہ جائے، سب کو سب جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قطرہ بارش کا برسات ہے، جس سے ہم لوگ، بچے بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک قطرہ آرام آرام سے گر رہا ہوتا ہے۔ اس کو سب کو کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو سب کام کرتا ہے، اسی کی وحدانیت، یعنی اللہ ہی ہے جو یہ سب کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک ہے وَيَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ وہ نازل کرتا ہے ان آسمانوں میں جو اس کے پاس اولوں کے پہاڑ ہیں، جیسے زمین میں جیسے جیسے جب ہم جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈک بھی بڑھتی جاتی ہے، اور بعض اوقات بہت سے ہم اکثر ہم اگر انسان جو کہتا ہے نا ہوائی سفر، تو اس میں دیکھتا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بادل 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 نظر آتے ہیں، اوپر سے بادل اسی طرح جیسے کوئی پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے برف گرانے کے بجائے، یہ نہیں کہ جی ایک دم سے کوئی برف گرا دیں، وہ اولوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی گرا دیتے ہیں، جس سے کم نقصان ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی قدرت کا ایک ثبوت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ وہ چاہیں برسا دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سمندر ہے، سورج بھی وہی ہے جس کی تپش سے بخارات بن کر اٹھتے ہیں، پھر وہی زمین ہے جس پر وہ برستا ہے۔ زمین کے ہر ٹکڑے کا سمندر سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پہلے تھا۔ پہاڑ بھی جن سے ٹکرا کر سائنسدان بارش برسنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اسی جگہ ہیں۔ سارے اسباب ایک جیسے ہونے کے باوجود ہمیشہ ہر جگہ ایک جیسی بارش نہیں ہوتی، نہ ہی اولے پڑتے ہیں۔ کسی جگہ اگر کبھی خوشحالی لانے والی بارش ہے تو کبھی وہاں پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، خشکی بھی ہوتی ہے۔
کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ تباہ و برباد کرنے والا سیلاب آ جاتا ہے، اور کبھی اولوں کی صورت میں تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کی توحید، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کام سیارے کر رہا ہے۔ پھر بتا رہا کہ یصیب من یشاء، اور جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس کا اختیار ہے کہ ان لوگوں کو جس پر چاہتا ہے برسانا چاہتا ہے برسا دیتا ہے، اور جس سے ہٹانا چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَشَاء مَن يَشَاءُ يَقَعْدُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہی ہے کہ جو فضا میں جو بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی اتنی شدید اور قوی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کو دیکھتا رہ جائے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ دن اور رات کو بدلتا الٹتا پھرتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے، اور دن نکلتا ہے تو رات ناپید ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے رات ہو جائے، یا ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے دن ہو جائے، تو کوئی بھی کوئی زندہ ہی نہ رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا دن اور رات کو یا زمانے کو برا بھلا کہنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے زمانے کی کم بختی، سو تم میں سے ہر کوئی ہرگز یوں نہ کہے ہائے زمانے کی کم بختی، اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں رات و دن کو بدل بدل کر لاتا ہوں، اور میں جب چاہوں گا دونوں کو سمیٹ لوں گا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اگر اللہ یہ کام نہ کرے تو اس کی یہ سارا اصل میں یہ زندگی ہے، یہی زندگی، اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات و دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقین بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس طرح سورہ زوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یکبر اللیل علی النہار یکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے چاند اور سورج و چاند کو تابع کر رکھا ہے، کل یجری یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، الا هو العزیز الغفار، سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کی وحدانیت، اللہ ہی کا اختیار ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور پھر آگے بتایا کہ پانی سے پیدا کیا اور ایک ہی چیز سے پیدا ہونے والے پھر کس طرح ان میں ہر کوئی تبدیلی آ گئی، کہ ہر کوئی جو ہے وہ کیا کچھ بن گیا کہ یہ اسی پانی سے پیدا ہوا، مگر اس کے بعد کیا ہے کہ جاندار کی زندگی پہلی حالت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے جیسے سانپ ہو گیا اور کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے جیسے انسان ہے اور پرندے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ چار پاؤں پر بھی چلتا ہے جیسے مویشی ہیں، گائے بھینس گھوڑے دوسرے چوپائے درندے سارے ہی ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کسی کو چاہے تو اس کے زیادہ پاؤں بھی دے دیتا ہے، جیسے کن کھجورا ہے، مکڑی ہے، اور قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، سمندری بہت مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے پھیلے ہوئے نور ہدایت ہی کا مظہر ہے، جسے دیکھ کر جو سمجھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا فرما سکتا ہے تو وہ قیامت کرو دوبارہ بھی زندہ وہی کرے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جانوروں کی ترتیب ہی قابل توجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک جس کے پاؤں نہیں ہے اس کے چلنے کی قدرت کا اظہار سب سے زیادہ ہے، پھر دو پاؤں پہ چل رہا ہے اس کو دیکھیں تو جو چار پاؤں پہ چل رہا ہے اس سے تو اس کو دیکھیں تو وہ دو پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، یعنی ایک ہی پانی کے ساتھ مختلف شکلوں رنگوں اور مختلف حرکات اور سکنات والی بے شمار مخلوقات پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا یہ بیان، اسی کی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس طرح کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کافر کا حشر قیامت کے دن منہ کے بل کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کو دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتی کہ اس کو قیامت کے منہ کے بل چلائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جہاں پہ چلا دے، جیسے ہم پڑھا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن جب انسان کہے گا کہ میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہی اعضاء کو حکم دیں گے اور وہ بول پکیڑیں گے، اسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پھر وہ ان کو کہے گا بھی کہ میں نے تمہارے لیے تو کرا تھا، اس سے جھگڑا تمہارے خاطر کرا تھا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زبان کو اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے، قدرت دی ہے، تو وہ ہر کسی اور کو بھی دے گا۔ تو یہ اسی کی مرضی ہے، سارا اختیار اسی کا، اس کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، یہ اللہ تبارک قدرت، یہ قدرت کی بیان، سارے بیانات اللہ نے پارا دے دی، اپنی وحدانیت کی، اپنی یہ توحید کی دلیل اللہ نے یہاں پہ دے دی، اور بہت سے ہم پیچھے پڑتے آئے ہیں بار بار۔ ہر چیز اگر انسان سمجھنے والے کے لیے بہت سی یہ نشانیاں ہیں جو اگر وہ دیکھے تو اللہ پر ایمان لے آئے، اور اگر پھر بھی اگر کسی کو عقل نہیں آتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو جب جیسا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے، پھر اس کی بدبختی ہے کہ وہ اگر اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ نشانی اللہ کی دیکھتا ہے، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتا اور اللہ کی ساتھ کسی اور غیروں کو بھی شریک سمجھتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو پھر ان سے پوچھے کہ جیسے ہم پیچھے پڑا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، سب کچھ، یہ بارشیں بھی اللہ ہی برسا رہا ہے۔ کون ہے جو بارش برسا رہا ہے؟ کون ہے جس نے یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں؟ اگر ایک بھی کسی نے پیدا کی تو اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ کون سی مخلوق پیدا کی ہے جس میں تمہیں شبہ ہو گیا کہ یہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں یا جہنم میں لکھ نہ دیا ہو، اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ پھر ہم لکھے ہوئے پہ بھروسہ کریں پھر اور عمل چھوڑ دیں؟ یعنی تقدیر کے روبرو عمل کرنا بے فائدہ ہے، جو قسمت میں ہے ضرور ہوگا۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ جب قسمت میں لکھا تو ہمیں ضرورت کیا ہے یہ کرنے کی؟ تو آپ نے فرمایا جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکوں والے کاموں کی طرف چلے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدبختوں والے کاموں کی طرف چلے گا۔ اور فرمایا عمل کرو، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، یعنی نیکوں کے لیے آسان کیا جائے گا نیکوں کے اعمال کرنا، اور بدوں کے لیے آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا۔ اسی لیے ہمارا روزمرہ کا ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ جو شخص نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یا جو کوئی باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے قرآن، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ خود ہی بناتے ہیں، وہ خود بخود وقت پہ خود ہی نماز پڑھے گا، خود ہی قرآن پڑھے گا، اور بھی جو نیک کام کرنے والے ہیں خود بخود کرے، اس کے لیے وقت نکل آئے گا۔ مگر ایک یہ ہے کہ جو شخص پھر بدی کرتا ہے، تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو بڑے آرام سے ڈاکے بھی ڈالا جا رہا ہے، کسی اور قتل کا قاتل ہیں تو وہ آرام سے کتنے لوگوں کو ایک ایک ساتھ میں مار دیتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اس کی طرف اس کو لگا دیتا ہے جس کام کے لیے وہ جہاں اس نے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اپنے انہی لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے سعادت مندی لکھی ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں رکھے، اور انہی میں اپنے کام پہ لگا دے کہ نیک کام کریں، خود بھی کریں اور لوگوں کو تلقین بھی کریں، کیونکہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں، کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہنا آپ نیک کام خود بھی کریں اور اس کی نصیحت بھی لوگوں کو بھی اس کی وصیت کریں کہ وہ بھی نیک کام کریں، یہ دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے جو کچھ چھوٹا موٹا عمل قبول فرمائے، آپ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔